کاف جس کو کہتے ہیں، کو کاف، اسی طرح الپس اور کچھ اور پہاڑ ہیں دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ، جن کی زمین میں گہرائی ناپی گئی تو پتہ چلا کہ وہ پہاڑ 6.5 کلومیٹر زمین کے اوپر ہے۔ ذرا غور فرمائیں، 6.5 کلومیٹر زمین کے اوپر ہے، ساڑھے 6 ہو گیا نا، اور 65 کلومیٹر وہ زمین کے نیچے ہے۔ 65 کلومیٹر وہی پہاڑ زمین کے نیچے ہے اور صرف 6.5 اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا مضبوطی کے ساتھ اس زمین کو جکڑ رکھا پہاڑوں کے ذریعے کہ یہ ہلے نہ۔ ہمارے سائنسدان نے زمین کو چکر چڑھا دیے ہیں، کہتے ہیں بہت گھومتی ہے، بہت چلتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آسمان میں چاند اور سورج بنائے ہیں۔ ہمارے سائنسدان ہر چیز میں دخل اندازی کر رہے ہیں، کہیں گے جی وہ رکا ہوا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، چاند کو جرت نہیں ہے کہ وہ کہیں سورج کو کراس کر کے آگے گزر جائے، اور سورج میں جرت نہیں ہے کہ وہ چاند کو کراس کر جائے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اللہ نے جس جس جگہ رات بنائی ہے، جس جس جگہ دن بنایا ہے، ان دونوں کو آپس میں کسی کو جرت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کراس کرے۔ جس جگہ رات ہے، جب دن ہے دن ہے، جب تک دن ہے رات نہیں، جب تک رات ہے دن نہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسا موقع گزرا ہو پہلے تاریخ میں کہ دن اور رات اکٹھے ہو گئے ہوں؟ اللہ نے فرمایا نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، نہ دن رات پر، اور نہ ہی سورج چاند سے آگے نکل سکتا ہے، نہ چاند سورج سے۔ اللہ نے ان کے مدار بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اللہ نے چاند سورج کے چلنے کا کہا، یہ پارٹی کہتی ہے نہیں، وہ کھڑے ہیں، زمین چل رہی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین اور آسمان میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کریم میں ہمیں دعوت دی کہ ان میں غور و فکر کیا کرو۔ فرمایا کہ تمہارے لیے زمین و آسمانوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے اور جانے، دن کے آنے اور جانے، ان سب میں کبھی 12 گھنٹے دن، کبھی 14 گھنٹے دن، کبھی 12 گھنٹے رات، کبھی 14 گھنٹے رات۔ 25 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا دن مشہور ہے نا، کہتے ہیں عیسائیوں کا بڑا دن آنے والا ہے 25 دسمبر، جبکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ 25 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ سال کے دنوں میں سے گھنٹوں اور منٹوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹا دن 25 دسمبر کو 25 دسمبر سے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کرسمس کے حوالے سے اسے بھی بڑا دن کر دیا۔ عیسائیوں کی باتیں ہمیں پسند، یہودیوں کی باتیں ہمیں پسند، ہندوؤں کے کرتوت ہمیں پسند، اور قرآن اور سنت ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ عیسائیوں نے اس دن کو اپنے تہوار کے لیے بڑا دن کہا، مسلمان سارے کہتے ہیں بڑا دن 25 دسمبر، جبکہ پورے سال کا چھوٹا دن۔ 25 دسمبر سے دن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہونا شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات ان سب میں ہمارے لیے ایک نشانی بنائی ہے کہ اس دن کو لانے والا، رات کو لے جانے والا، ان دونوں کو ایک پوری پابندی سے، کبھی وہ چھوٹی کبھی وہ چھوٹا، کبھی دن 14 گھنٹے کبھی رات 14 گھنٹے، یہ نظام بنانے والی کوئی ذات ہے، وہ کائنات کو پوری کو چلانے والا کوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان پہ غور کیا کرو، یہ توجہ دیا کرو، ان کاموں میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ اور جو ان چیزوں میں نشانیاں نہ مانے یا ان نشانیوں پر غور نہ کرے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو ان نشانیوں پر غور نہ کرے، جو ان نشانیوں کو نہ سمجھے، بے عقل ہوگا نا۔ ہمیں اپنی عقل کا معیار بھی کبھی کبھی جانچ لینا چاہیے کہ ہم عقل مندوں میں سے ہیں یا بیوقوفوں میں سے۔ اگر اس کائنات پہ کبھی ہماری نظر نہیں گئی کہ یہ دن رات آتے جاتے گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں، یہ آسمان بے چھت کیوں کھڑا ہے، یہ زمینیں اللہ رب العزت جب تک چاہتا ہے ان کو سکون کے ساتھ رکھتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو جھٹکا دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، یہ سمندر
جو صدیوں سے مدتوں سے اسی طرح ہے، کوئی دیواریں نہیں بنائی ہوئی باہر، اللہ رب العزت کے حکم سے پانی اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، وہیں لہریں، وہیں اس کی طغیانیاں، لیکن سارا کچھ اندر اللہ کے حکم سے بغیر کناروں کے وہ باہر نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا، سونامی آیا تو ایک مخلوق کو، ملکوں کو تباہ کر کے چلا گیا۔ اللہ کے حکم کا تابع ہے یہ سمندر۔ ہمارے سائنسدانوں نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، ان کو چھوڑیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ مخلوق غور و فکر کرنے کے لیے بنائی ہے، ان میں غور و فکر کیا کرو اور عقل مند بنو۔ اور عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کھڑے ہو کر، قیام کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، جب لیٹیں تو لیٹتے ہی ناول لے کر نہیں لیٹ جاتے کہ جب تک آنکھیں بند نہیں ہوتی اب ناول پڑھتا رہوں گا، بلکہ وہ لیٹ کر بھی اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان آسمانوں زمینوں کی تخلیق کے بارے میں وہ فکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس مخلوق کو باطل نہیں بنایا، یہ بیکار نہیں ہے، اس مخلوق میں تیری ذات کی نشانیاں ہیں، اس مخلوق میں انسان کے لیے بے شمار فائدے۔ کسی بھی مخلوق، اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں غور کر لیں، وہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی ذات، تمہارا اپنا نفس، تمہارا اپنا جسم، اللہ کی نشانیاں تو تمہارے اپنے جسم میں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت سے کام نہیں لیتے ہو، غور نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارا جسم کیسا بنایا؟ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو انسان کے جسم میں اللہ کی ذات کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو اس جسم میں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں میں کبھی کبھی دیا کرتا ہوں۔ یہ انگلی سادہ سی ہے، اللہ رب العزت نے یہاں چھوٹا سا یہ ناخن جوڑ کر اس انگلی کو جو رنگ دیا ہے اس کا ہمیں ابھی پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت جو ہم انگلی دیکھتے ہیں اس کی ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے، یہ چھوٹا سا ناخن۔ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، یہ چونکہ کام کی جگہ ہے، محنت کے لیے، اس ناخن کو لگا کر اللہ رب العزت نے اس کو مضبوط کر دیا ہے، ورنہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا، اس میں طاقت نہ ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہی ناخن کا حصہ نہ ہو تو یہی انگلی خوفناک ہو جاتی۔ کبھی کسی کا یہاں سے ہاتھ کٹا ہوا یہ بازو دیکھیں، کسی کی انگلی یہاں سے کٹی ہوئی ہو، اس کو دیکھیں، آدمی کو دیکھ کر ڈر آنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چھوٹا سا یہ ناخن لگا کے انگلی کو خوبصورت کر دیا، انگلی کو قوی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہماری سانس کے لیے ناک کہاں بنائی ہے؟ دو آنکھوں کے درمیان سامنے بالکل۔ کوئی آدمی آج تک کہہ سکا ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے؟ سائنسدانوں کو عادت ہے قرآن کے معاملے میں، کبھی حدیث کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مین میخ نکالتے رہتے ہیں۔ آج تک کسی سائنسدان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ صحیح جگہ پہ ناک نہیں بنائی۔ قرآن کریم میں بار بار آیا نا، ہم نے مخلوق کو بنایا اور ہم نے ایک اندازے سے بنایا۔ جس چیز کو جہاں اللہ نے رکھا اس سے بہتر دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی دونوں آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، ناک بھی کام کر رہا ہے، منہ بھی کام کر رہا ہے، کھا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ چل رہی ہے۔ اور کبھی نہ اس آنکھ کے لیے یہ رکاوٹ بنا ہے، نہ اس آنکھ کے لیے۔ ایسی جگہ اللہ رب العزت نے اسے فٹ کیا ہے کہ کسی چیز کے لیے رکاوٹ بھی نہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی ذات میں، تمہارے جسم میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، کیا تم ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، تفکر کرنے کا، تدبر کرنے کا،
تعقل عقل سے کام لینے کا، تبصر بصارت سے کام لینے کا اللہ رب العزت نے جا بجا ہمیں مختلف طریقوں سے یہ حکم دیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ تذکر کرو، ایک چیز کبھی تم نے پڑھ لی تھی، سن لی تھی، اب وہ تم اپنے ذہن سے نکال بیٹھے ہو، اسے یاد کرو، تدبر کرو۔ اس کائنات کی کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جائے، وہ نظر آ جائے تو دیکھو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ تدبر کا معنی اگر سمجھنا ہو نا، ہر چیز کی بیک سائڈ جو ہے اس کو دبر کہا جاتا ہے۔ تدبر کا معنی ہے پیچھے کی طرف دیکھنا۔ ایک چیز ہمیں سامنے نظر آ گئی، اب اس کے پیچھے دیکھیں، جسے ہم کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ یا پس منظر۔ چیز کو صرف سامنے دیکھ کر نہ کہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، اچھی بنی ہوئی ہے، اس کا پس منظر دیکھیں، اس کے بنانے والے پہ غور کریں، پھر بنانے والے پہ غور کریں۔ اس کائنات کو، اتنی بڑی کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، چل رہی ہے، کب سے چل رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا زمین آسمان سارے اپنی اپنی جگہ قائم رہیں گے، دریا، سمندر، نہریں، تالاب، ہر چیز اپنی جگہ پہ رہے گی۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ساری کائنات اللہ سمیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے، اپنی مٹھی میں۔ آج یہ اتنی بڑی مخلوق اللہ رب العزت اپنی مٹھی میں لے لے گا اور کہے گا این الجبارون، آج بتائیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو کہنے والے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہاں ہیں وہ؟ این الجبارون، ظلم و جبر ڈھانے والے آج کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو بڑی ہستی قرار دینے والے آج کہاں ہیں؟ این المتکبرون، دنیا میں غرور اور تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ اور اللہ فرمائے گا آج صرف میں جبار ہوں، آج کسی دوسرے کی کوئی بات یہاں چلنے والی نہیں ہے، نہ کوئی کسی کی ماننے والا ہے، آج صرف میں جبار ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس پوری مخلوق کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں حکم دیا کہ عقل مندو ان چیزوں کی طرف غور کیا کرو، سوچا کرو، اور ایک ایک چیز، اس پوری کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کریں۔ ایک ایک چیز ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان لیے ہوئے ہے، اور ان عبرتوں کو حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم غور نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات دیکھی تو کسی نے ہے نہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان غائبانہ ہے، اور اس کی مخلوق کو دیکھیں گے تو ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ تفکر کرنا گھڑی بار کے لیے لمبی لمبی عبادتوں سے بھی وہ بہتر ہے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں ان طول الوحدہ الہم، اکیلے رہیں الہم للفکرہ، اکیلے رہیں گے تو غور و فکر کریں گے، سوچیں گے۔ اگر دنیا میں بھیڑ میں پھنسے رہیں گے تو سوچنے کا موقع کہاں ملے گا؟ وطول الفکرہ دلیل علی طرق باب الجنہ، اگر کوئی زیادہ دیر غور و فکر میں مصروف رہتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اہل جنت میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میت کے پاس سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، لیکن وہ روایت محدثین کرام کے معیار پر پوری نہیں اترتی، ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، لہٰذا وہ اس لائق نہیں روایت کہ اس کو لے کر میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اور اس روایت کو لے کر ہمارے لوگوں نے سورہ یاسین پڑھنا میت کے الوداع کرنے کے لیے نسخہ بنا لیا ہے۔ اب جو